أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وفي بداية من سورة النساء بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وفي سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأوحى ربنا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يأمر زوجاته وبناته ونساء المؤمنين بإلقاء الجلباب، فقال الله جل وعلا في سورة الأحزاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. حاضرین جمعہ، بزرگان دین اور نوجوانان اسلام اور پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہیں جس نے میرا اور آپ کا شمار امت محمدیہ میں کیا، جس نے مجھے اور آپ کو دیکھنے کی بصارت، سننے کی سماعت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیتوں سے نوازا، جس کے بل بوتے پہ میں اور آپ برائی اور بھلائی میں تمیز کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں اور آپ حق و باطل کو پہچان سکتے ہیں، جس کی بنیاد پر میں اور آپ اس فنا ہونے والی دنیا کی حقارت اور اس باقی رہنے والی آخرت کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں بلکہ ان گنت درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص میرا اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ حضرات گرامی، یقین جانیے ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ دور فتنوں والا دور ہے۔ ہمارا گزر جس دور سے ہو رہا ہے اس دور میں فتنے ہی فتنے ہیں، کہیں جان کا فتنہ تو کہیں مال کا فتنہ، کہیں عزت و آبرو کا فتنہ تو کہیں آل و اولاد کا فتنہ، کہیں انجینئر مرزا علی کا فتنہ تو کہیں شکیل بن حنیف کا فتنہ، کہیں برادرز کا فتنہ تو کہیں علماء سو کا فتنہ۔ الغرض قدم قدم پر فتنے ہی فتنے نظر آتے ہیں، جا بجا فتنے سر چڑھ کر بولتے نظر آ رہے ہیں۔ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنے کے لیے، ان فتنوں میں اپنے آپ کو ملوث ہونے سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے اور اس پہ عمل کرنا چاہیے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ترکت فیکم امرین، میں نے آپ کے درمیان دو بڑی بڑی چیزیں چھوڑی ہیں، اگر آپ ان دو چیزوں کو تھام لیے لن تضلوا بعدہما، تو اس کے بعد کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کیا ہے وہ دو چیزیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید، ایک میرا فرمان یعنی میری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث۔ جب تک بندہ قرآن و حدیث سے متصل رہے گا، جڑا ہوا رہے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ جب تک بندہ فتنوں کو پہچان نہیں پائے گا، فتنوں میں مبتلا ہوتا رہے گا۔ اور آج کتنے ایسے نوجوانان اسلام اور کتنے ایسے بزرگان دین اور کتنے ایسے خواتین اسلام ہیں جو فتنوں میں مبتلا ہیں، مگر انہیں یہ بات معلوم بھی نہیں کہ یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ حضرات، فتنہ ہر اس آزمائش، ہر اس امتحان کو کہا جاتا ہے جس میں بندہ اگر ناکامیاب ہوتا ہے تو راہ راست سے بھٹک جاتا ہے، بہک جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات سے خطاب کرتے ہوئے کہا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، اے میری امت کے نوجوانوں، ذرا غور سے سنو، میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارکہ سے نکلے ہوئے یہ الفاظ آج ان فتنوں کی تصدیق کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورت کے فتنے سے زیادہ نقصان دینے والا فتنہ نہیں چھوڑا ہے۔ آج ہم کتنے فتنوں کو نہیں جانتے، ہر گلی میں فتنے بولتے نظر آتے ہیں، ہر گلی میں ایک فتنہ دوسرے فتنے سے کہتے نظر آتا ہے کہ بھائی تو کیا، میں بھی تیرے سے بڑا فتنہ ہوں۔ اور ایسے فتنوں کے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور میں اپنی مائیں اور بہنوں سے یہ کہنا چاہوں گا، پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں، عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے۔ عورتیں مایوس نہ ہو کہ عورتوں کا فتنہ یہ کیا ٹاپک ہے، عورتیں مایوس نہ ہو کیونکہ عورت بذات خود فتنہ نہیں ہے۔ عورت اس وقت فتنہ بنتی ہے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پس پشت ڈال دیتی ہے۔ عورت اس وقت فتنہ بنتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں یہ فتنوں کے اسباب کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو کسی کو قوی بنایا، کسی کو ضعیف بنایا، کسی کو مضبوط بنایا، کسی کو کمزور بنایا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی جبلت میں یہ کمزوری رکھی ہے، ہر انسان کی فطرت میں یہ ضعف رکھ دیا ہے کہ وہ ان عورتوں کی طرف جلدی مائل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ کمزوری طاقت کے معاملے میں نہیں ہے، یہ کمزوری فطری کمزوری ہے جس کی وجہ سے وہ عورتوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتا ہے۔ آج اگر ایک عورت مسکرا کیا دیتی ہے، مرد سمجھتا ہے کہ ہنسی تو ہنسی، یہ مرد کی کمزوری ہے، انسان کی فطرت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں میرے اور آپ کی بہنوں کو نہیں، میری اور آپ کی مائیں امہات المؤمنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، انہی حکم دیتے ہوئے کہا وَلَا تَخْضَعْنَ فِي الْقَوْلِ، اپنی باتوں میں لچک پیدا نہ کرو۔ کیوں؟ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، جس کے دل میں بیماری ہوتی ہے اس کو لالچ مل جاتی ہے۔ عورت اگر
لچکدار آواز سے اگر بات کرے مرد پھسل جاتا ہے. یہ مرد کی فطرت میں ایک کمزوری رکھی گئی ہے. تو سب سے پہلا سبب، مرد اگر عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ مرد کی فطری کمزوری ہے. اس فطری کمزوری سے بچنے کے لیے انشاءاللہ علاج میں بتاؤں گا، ابھی تو اسباب چل رہے ہیں. تو پہلا سبب یہ ہے کہ انسان کی فطری کمزوری یہ رکھ دی گئی، انسان کی فطرت میں یہ کمزوری رکھ دی گئی ہے کہ وہ عورتوں کی طرف بہت جلدی مائل ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ عورتوں کو جب بھی بات کرنے کا موقع ملے تو لچکدار آواز میں بات کرنے سے منع کیا گیا. جب نبی کی بیویوں کو، مومنین کی ماؤں کو یہ حکم دیا گیا کہ تم جب کسی سے بات کرو یا کوئی صحابی آپ سے سوال کرے تو اس کا جواب دو، تو ایسا جواب نہ دو کہ اگر ان کے دلوں میں مرض ہے، ان کے دلوں میں کمزوری ہے، تو وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اب تو یہ میرے جال میں پھنسنے والی ہے. ایسی آواز میں بات کرو کہ مرد تھر تھرا جائے، مرد ڈر جائے، کپکپا جائے، اور اس عورت سے کب چھٹکارا پانا یہ سوچنے میں لگ جائے کہ بھئی کوئی مرد سوال کر رہا ہو، مثلا کال کیا، شوہر گھر میں نہیں ہے، عورت کو اٹھانا پڑا، نہیں اٹھانا چاہیے. اگر اٹھانا پڑا، عورت اگر اٹھا دی تو ایسی آواز میں بات کرے کہ سامنے والا مرد یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ بھئی یہ عورت ہے کہ یا مرد ہے. ایسی آواز میں بات کرے اور وہ مرد فوراً کال کاٹنے پہ مجبور ہو جائے، فوراً بات ختم کرنے پہ مجبور ہو جائے. اور دوسرا سبب، عورتوں کا بن ٹھن کر سج سور کر باہر نکلنا ہے. دیکھیے، چونکہ انسان کی فطرت میں کمزوری ہے اور اس کی مثال بیان کرتے ہوئے کہا گیا وہ کمزور انسان جو نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ کر عورتوں کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کی مثال بیان کرتے ہوئے اہل علم نے لکھا ہے ایسے انسان کی مثال ایک بھوکے کتے کی طرح ہے. اور اس عورت کی مثال جو سج کر سور کر بنٹھن کر باہر نکلتی ہے ایک گوشت کے ٹکڑے کی ہے. بھلا بتلائیے وہ کتا جو کئی دنوں سے نہ کھایا ہو، کئی دنوں سے نہ پانی پیا ہو، وہ ہمیشہ ایسی چیز کی تلاش میں نکلتا ہے کہ بھئی کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے اس کی بھوک مٹ جائے. اب وہ انسان جس کے پاس گوشت کا ٹکڑا ہے، خواہ وہ کور میں ہو یا برتن میں ہو یا ایسے ہی گوشت کا ٹکڑا پکڑا ہو، کتا ہمیشہ اس بات کا انتظار کرتا ہے کہ وہ انسان کب اس بات سے غافل ہوگا اور کب میں اپنے منہ میں وہ گوشت کا ٹکڑا لے لوں. یہی مثال ان مردوں کی ہے جن کے دلوں میں کمزوری ہے، جن کے دلوں میں مرض ہے، جو اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تو لہٰذا دوسرا سبب یہ ہے کہ عورتوں کا بن ٹھن کر سج سور کر باہر نکلنے سے مرد عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہوتے ہیں. تیسرا سبب، عورتوں کی خوبصورتی جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مردوں کے لیے زینت بنا رکھا ہے، اگر یہ زینت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور مرد کے لیے یہ زینت ظاہر ہوتی ہے تو مرد پھسل جاتا ہے. ہم نے کتنے ایسے واقعات نہیں دیکھے کہ عورت کی وجہ سے بادشاہ تخت سے نیچے آ گیا. ہم نے کتنے ایسے واقعات نہیں جانتے جس میں عورت کی وجہ سے مالدار سڑک پہ آ گیا. انسان کی کمزوری عورت ہے اور انسان کی طاقت بھی عورت ہے. اگر شرعی حدود میں رہتے ہوئے انسان عورت سے محبت کرے اور وہ عورت جس کے دل میں اللہ کا تقوی ہو، وہ اپنے مرد کے لیے طاقت ہے، ڈھال ہے. اگر یہ عورت ایمانی اعتبار سے کمزور ہو، یہ عورت دینی علم سے دور ہو، دین بیزار ہو، تو پھر یہ عورت مرد کے لیے کمزوری کا سبب ہے. تو لہٰذا یہ جو اسباب ہیں جس کی وجہ سے مرد عورتوں کے فتنوں میں پڑتا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ وحی کیا اور یہ بتلایا
کہ آپ مومن مردوں کو بھی حکم دیجئے اور مومن عورتوں کو بھی حکم دیجئے۔ دیکھیے اگر قرآن میں ایک حکم ملتا ہے مومنوں کے لیے، مردوں کے لیے، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہوتی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ ایسے مقامات پر مردوں کے لیے وہی حکم نازل کرتا ہے اور وہی حکم نازل کرتے ہوئے عورتوں سے بھی خطاب کرتا ہے، اور اس حکم کی تاکید بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ذرا غور کیجئے، اس آیت میں پہلے نظروں کی حفاظت کے تعلق سے حکم ملا ہے، اس کے بعد شرمگاہوں کی حفاظت کے تعلق سے حکم ملا ہے۔ اور یاد رہے جو بندہ اپنی نگاہوں کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کر لیتا ہے اس کے لیے شرمگاہوں کی حفاظت میں آسانی پیدا ہوتی ہے، اور جو اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتا وہ اپنی شرمگاہوں کی بھی حفاظت نہیں کر پاتا، کیونکہ شرمگاہوں کا نظروں سے بڑا کنیکشن ہے۔ بندہ دیکھتا ہے تو شرمگاہوں میں ہلچل مچ جاتی ہے، تو اس لیے نظروں کی حفاظت ضروری ہے۔ اور عربی شاعر نے یہ جو محبت کے جو آج کھیل ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، یہ جو عشق و معاشقے میں ہمارے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں مبتلا ہیں، اس کا گیم جہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کا کھیل جہاں سے شروع ہوتا ہے وہ نظریں ہیں۔ عربی شاعر نے اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتے ہوئے کہا نظرۃ فابتسامۃ فکلام فموعد فلقاء، پہلی بات نظروں سے نظریں ملتی ہیں، جب یہ نظریں اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، اور جب مسکراہٹ آتی ہے سامنے والے کو سلام کا اشارہ ملتا ہے، سلام کے بعد وہاں سے جواب مل گیا تو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، باتیں یہاں تک پہنچتی ہیں، نوبت یہاں تک آتی ہے کہ اب یہاں سے وعدے شروع ہوتے ہیں کہ ہم جنموں جنموں تک ساتھ رہیں گے، ہم مل کر یہ کریں گے وہ کریں گے، یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے، یہ کھائیں گے وہ پیئیں گے۔ جب وعدے پکے ہوتے ہیں تو ملاقات کی بات آتی ہے، اور جب بندہ ملاقات کر لیتا ہے تو ایمان سے ہٹ جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اپنے نظروں کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن عورتوں سے بھی خطاب کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ مومن عورتوں کو بھی یہی حکم دیجیے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ مردوں کو صرف ایک حکم ملا ہے، آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت، مگر خواتین کو جب حکم ملا تو اس کے ساتھ اور بھی احکام نازل ہوئے۔ پہلا حکم تو آنکھوں اور نگاہوں کی حفاظت، مرد جیسے عورتوں کو دیکھنے سے گریز کرتے ہیں عورتوں کو بھی چاہیے کہ مرد حضرات کو دیکھنے سے گریز کریں۔ اب اس کے بعد وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی زینت کو ظاہر ہونے نہ دیں، جب زینت ظاہر ہوتی ہے تو فتنہ شروع ہوتا ہے، جب زینت ظاہر ہوتی ہے تو مرد پھسل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احکام میں اضافہ کرتے ہوئے کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، یہ اپنی زینت کو ظاہر ہونے نہ دیں الا یہ کہ جو ہمیشہ ظاہر رہتے ہیں، جیسے ہتھیلیاں ہیں، آنکھیں ہیں، پیر ہیں۔ اب یہ ڈھانپنا بھی چاہے، بسا اوقات کوئی سامان دینے کے ٹائم پہ ہاتھ کھل جاتا ہے، ہاتھ کی زینت ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور آج کے نوجوان تو اتنے ایڈوانس ہو گئے ہیں کہ انگلی دیکھ کے پہچان لیتے ہیں کہ جسم کا کیا کلر ہے۔ ایسے ماحول میں خواتین کو ہینڈ گلوز کا استعمال کرنا چاہیے، باہر نکلے تو سر کے تالو سے لے کے پیر کے تلوے تک
ساری چیزیں مخفی ہونی چاہیے، ساری زینت ڈھپی ہونی چاہیے، دیکھنے والا اندازہ نہ لگا سکے کہ یہ کون ہے۔ برقع ہے، یہ زینت کو چھپانے کا نام ہے برقع۔ اور آج ہماری مائیں اور بہنیں اسی برقعے کو زینت بنا کے نکلتی ہیں، اسی برقعے کو فیشن بنا کے نکلتی ہیں۔ اور آج ہمارے گھروں کا یہ ماحول ہے کہ ہمارے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اسے فیشن کا نام دیتے ہیں، اور وہی بے حیائی بازو گھر والوں میں ہو رہی ہوتی ہے تو ہم اسے بے حیائی کا نام دیتے ہیں۔ حضرات یاد رکھے، اسلام میں نہ مالدار کو دیکھا جاتا ہے، نہ غریب کو دیکھا جاتا ہے، نہ بڑے کو دیکھا جاتا ہے، نہ چھوٹے کو دیکھا جاتا ہے، نہ عالم کو دیکھا جاتا ہے، نہ جاہل کو دیکھا جاتا ہے۔ غلطی کرنے والا عالم ہو یا جاہل غلط ہے، غلطی کرنے والا مالدار ہو یا غریب ہو غلط ہے، غلطی کرنے والا مرد ہو یا عورت غلط ہے، غلطی کرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا غلط ہے۔ آج ہم مالدار اگر غلط کرتے ہیں تو وہ فیشن ہو جاتا ہے، اور غریب وہی غلطی کرتے ہیں تو وہ غلطی ہوتی ہے۔ یہ تصور، یہ خیال اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی اعمال کو دیکھے گا تو اس میں کتنی نیت ہے یہ دیکھے گا، کیسی نیت ہے یہ دیکھے گا۔ بھئی مالدار ہیں، غریب ہیں، آپ اپنے گھر والوں کے سامنے بڑے ہوں گے، آپ اپنے محلے میں مالدار ہوں گے، مگر اللہ کے سامنے وہ زیادہ قدر و منزلت والا ہے جو تقوی کے حساب سے زیادہ ہے۔ لہٰذا ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنے نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے، شرمگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، اور خواتین کو اپنی زینت کو ظاہر ہونے نہیں دینا چاہیے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پہ ڈال لینا چاہیے۔ اور آج خواتین گرمی کے نام پہ کالر اتنا بڑا بناتی ہیں کہ ان کا یہ سارا حصہ نظر آنے لگتا ہے۔ بالکل غلط ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو ٹھیک ہے، جیسے کپڑے پہننا چاہتی ہیں پہن لیجیے اپنے شوہر کے لیے، مگر اب آپ جب باہر نکلتی ہیں تو سر کے تالو سے لے کے پیر کے تلوے تک ساری چیزیں مخفی ہونی چاہیے، ساری چیزیں ڈھکی ہونی چاہیے۔ اور مرد حضرات اپنے گھروں کا جائزہ لیں کہ ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں کیسے برقعے پہنتی ہیں۔ آج برقعے کو زینت چھپانے کے لیے نہیں بلکہ برقعے کو زینت بنا کر پہنا جاتا ہے۔ یہ فتنہ ہے اور ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں، اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ ہر گھر کی کہانی بن گئی ہے۔ اگر برقعہ ٹائٹ نہیں ہے تو ناڑے سے ٹائٹ کیا جاتا ہے۔ بالکل غلط ہے یہ۔ فتنے کو فتنہ سمجھ کے دور رہیں، تب ہم فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اور اس کے علاج کو جاننے کے لیے سورہ یوسف کو بار بار پڑھیں، اس کی تفسیر کو بار بار پڑھیں۔ کیا ہوا تھا جب عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے تو کہا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ لہٰذا ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی بھی فتنہ ہو، کتنا بھی بڑا کتنا بھی چھوٹا فتنہ ہو، اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اور ایسی بات نہیں کہ بھائی اللہ کی پناہ مانگتے رہے، اختلاط مرد و زن ہوتا رہا، جہاں عورتیں زیادہ آئیں وہاں ہم جاتے رہے، ایسی بات نہیں۔ اسی واقعے کو اٹھا کے دیکھیے، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، جب عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی تو حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے دروازے کی طرف دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ فتنوں سے ہمیں بھاگنا چاہیے۔ اور یاد رہے، عورت کے فتنے سے وہی بچ سکتا ہے جس کے اندر اخلاص ہوتا ہے، کیونکہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ میں بھی انسان ہوں، اگر تو اس فتنے کو مجھ سے نہیں پھیرے گا تو میں بھی اس فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا اور میں بھی خسارہ اٹھانے۔ ذرا اندازہ لگائیے، یہ نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، اور عورتوں کے فتنوں میں پڑھنے کا اندیشہ ظاہر کرتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اگر تو اس فتنے کو مجھ سے دور نہیں کیا تو میں اس فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہوں۔ تو ہمیں کتنا دور رہنا چاہیے اس فتنے سے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ فتنہ اس لیے دور کیا کیونکہ یہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھے. اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے مگر باہر جا رہا ہے تو عورتوں کو تاڑ کر دیکھ رہا ہے، باہر جا رہا ہے تو عورتوں کی زینتوں پہ اس کی نگاہیں ہیں، تو پھر وہ اپنی عبادتوں میں مخلص نہیں ہے. اگر وہ مخلص ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہوں کی حفاظت خود کرتا. اگر وہ مخلص ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عورتوں کے فتنوں سے دور رکھتا. اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہمیں یہ فرقان حاصل ہو کہ ہم حق و باطل میں فرق کر سکیں، اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکیں. اب اس کے بعد ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ ماحول بڑا بگڑتا جا رہا ہے. سوشل میڈیا کا یہ جو ماحول ہے، فلمی اداکاروں کو ہم دیکھ کر یہ جاننے کے باوجود بھی کہ بھائی وہ ایک شوٹنگ ہے، ہم ریالٹی میں وہ کرتے ہیں، پریکٹیکل وہ کرنا چاہتے ہیں. فلمی اداکاروں کو پیسے دیے جاتے ہیں اور وہ تلوے چاٹتے ہیں کہ بھائی ڈائریکٹر جیسا بولے انہیں ویسا کرنا ہوتا ہے، اور ہمیں بولنے والا شیطان ہوتا ہے، اور ہم اس کی دعوت میں لبیک کہتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں سیریل کی فلاں ایکٹرز نے اس طرح کے کپڑے پہنے، مجھے بھی اس طرح کے کپڑے چاہیے. یہاں سے بے حیائی، فحاشی، عریانیت عام ہو گئی ہے. ایک دور تھا شرم و حیا کا معیار یہ تھا کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈتا، جب رشتہ منتخب کرتا تو بیٹی کے پاس آ کے کہتا اے میری پیاری بیٹی، میں نے تیرے لیے رشتہ منتخب کیا ہے، اپنے لیے ایک داماد کو چنا ہے. بیٹی کہنے سے شرماتی، یہ کہنے کی بھی اس کے پاس جرت نہ ہوتی کہ یہ میرے لائق ہے بھی یا میرے لائق نہیں. یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جا کے پوچھنے لگے اے اللہ کے نبی، جب ہم اپنے لیے داماد تلاش کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں کے لیے رشتے تلاش کرتے ہیں، تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا ان کی اجازت کیسی لیں. وہ منہ کھول کے بولتی تک نہیں ہیں، اتنی شرمیلی ہیں. سبحان اللہ. ایسوں کو ہمیں رول ماڈل بنانا چاہیے، ایسوں کی زندگیوں کو پڑھنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذنها سماتها، جائیے اگر ایسا مرحلہ آتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں اور آپ کی بیٹی بولنے سے شرماتی ہے، چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، تو سمجھ جائیے اس کی اجازت مل گئی ہے. اور آج کی شرم و حیا کا معیار کیا ہے؟ باپ اگر اپنی بیٹی سے کہے کہ میں نے فلاں گلی میں فلاں لڑکے کو دیکھا ہے، بیٹی کے اندر اتنی جرت کہ میں کروں گی تو اس سے کروں گی ورنہ جان دے دوں گی. اور کتنے ایسے نوجوان لڑکے ہیں جو اپنے ماں باپ کی پرواہ کیے بغیر، اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو پسے پشت ڈال کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ میں شادی کروں گا تو اسی سے کروں گا. کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، ہم شادی کریں گی تو اسی سے کریں گی. کیا شرم و حیا کا معیار ہے؟ ایسے شرم و حیا سے بچانے کے لیے فلمی اداکاروں سے دور رکھا جائے. فلموں میں ہوتا کیا ہے، ہیرو ہیروئن شروع میں الگ الگ رہتے ہیں، محبت ہوتی ہے، اس کے بعد فلم ختم ہوتا ہے. اور آج ہمارے چھوٹے بچے اگر یہ دیکھیں گے تو کیا ان کے پاس یہ سارے ٹرکس نہیں آئیں گے کہ لڑکی کو کس طرح پٹایا جاتا ہے، لڑکی کو کس طرح اپنے جال میں پھنسایا جاتا ہے؟ ہم جو دکھاتے ہیں بچے وہی کرتے ہیں. اور ہمارے نوجوان لڑکوں کی راتیں انہی ویب سیریز میں گزرتی ہیں، لو اسٹوریز میں گزرتی ہیں. ایسے ویب سیریز سے، ایسے ویڈیوز سے دور رہیں ورنہ فتنوں میں پڑ جاؤ گے. اور یہ فتنے ایسے نہیں کہ بھائی پڑے نکل گئے، جب من میں آیا فتنے میں گئے، جب من میں آیا فتنے سے ابھر گئے. فتنے میں جب بندہ مبتلا ہوتا ہے تو اللہ ہی اس کو بچائے. جب نبی یہ دعا کر رہے ہیں وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي
اے اللہ اگر تو اس فتنے کو مجھ سے دور نہیں کرے گا تو میں اس فتنے مبتلا ہو جاؤں گا۔ تو ہمیں کتنے دعائیں کرنی چاہیے۔ اور وہ واقعہ جس میں وہ شخص آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زنا کی اجازت مانگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آخر میں ایک دعا دیتے ہیں، اللہم طہر قلبہ واحسن فرجہ۔ ہمیں یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے، یہ دعا کثرت سے کرنی چاہیے۔ ہمارے دلوں میں اگر مرض ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرض کو ٹھیک کر دے گا اور ہماری شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءة فلیتزوج، جس کو شادی کرنے کی طاقت ہے، اپنی بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت ہے اور اس کو جسمانی سکون پہنچانے کی طاقت ہے، فلیتزوج، اس کو چاہیے کہ وہ شادی کرے۔ اور آج کتنے ایسے نوجوان ہیں جو اپنا کریئر بنانے کے لیے شادیوں کو پس پشت ڈال دیے، یہیں سے فتنے شروع ہوتے ہیں۔ اور والدین سے میں کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا بیٹا شادی کرنے کے لائق بن جاتا ہے تو شادی کر لیجئے، شادی کر دیجئے۔ انشاءاللہ آنے والے خطبے میں نکاح کو آسان کس طرح بنایا جاتا ہے اسی پہ ہم بات کریں گے۔ تو بہرحال اس عورتوں کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے دلوں کا مرض دور کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو ماننا ہے، تقوی اختیار کرنا ہے، اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنا ہے، فتنوں سے بچنے کی دعا بھی کرنا ہے اور ان فتنوں سے بھاگنا بھی ہے۔ اگر شادی کے لائق ہو گئے ہیں تو بلا وجہ شادی کیے بغیر، شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اپنے ایک درس میں کہا تھا کہ جو شخص شادی بلا وجہ روکے رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹروں کے پاس جائے اور اپنا علاج کرائے۔ تو یہ نوجوان نسل بغیر شادی شدہ رہے گی تو کیا معاشرے میں فساد نہیں ہوگا؟ ہم سے چھپ چھپا کر یہ فساد برپا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے شادی میں جلدی کیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، کہ شادی کرنے سے بندہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ بچائے کتنے ایسے شادی شدہ ہیں جو روڈوں پہ عورتوں کو گھورتے نظر آتے ہیں۔ تو یہ فتنہ سر چڑھ کے بولتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں کثرت سے کیجیے، تقوی کا لباس پہنیے۔ اور خواتین ایسے اگر آپ کو باہر نکلنا ہی ہے تو ایسے لباس میں نکلیں کہ فتنے کی بو تک نہ آئے۔ عورتیں باہر نکلتی ہیں تو خوشبو لگا کے نکلتی ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک عورت مسجد کو جا رہی ہے، خوشبو لگائے ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا کہ کیا تم نے نہیں سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خوشبو لگا کر باہر نکلنے سے منع کیا ہے؟ جاؤ غسل کرو، اس وقت تک مسجد کو نہ آؤ جب تک تم سے یہ خوشبو نہ چلی جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائٹ کپڑے پہننے والیوں کے تعلق سے کہا، نساء عاریات کاسیات مائلات ممیلات رؤوسهن كأثنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها۔ جائزہ لیں ہمارے گھروں میں کتنی ایسی عورتیں ہیں جو اس صفت کے متصف ہیں کہ عورتیں باہر نکلتی ہیں کپڑے پہننے کے باوجود بھی ان کا سارا سائز نظر آتا ہے۔ عورتیں مائل ہوتی ہیں، مائل کرتی ہیں، ایسی صفتیں جن کے اندر ہیں وہ اٹھنے سے پہلے توبہ کریں ورنہ جنت میں جانا تو دور کی بات جنت کی بو تک نہیں پائیں گے۔ اور یہ نبی کا فرمان ہے اور آج ہو رہا ہے، باہر نکلو تو سینٹ مار کے نکلو، عورتوں کی بات، پھول لگا کے نکلو، فنکشنوں کو جاؤ تو سج سور کے جاؤ، اتنا سجتی ہیں اتنا سورتی ہیں جتنا اپنے شوہر کے لیے بھی نہیں سورتی۔ یہ حقیقت ہے آج کی۔ تو لہٰذا فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ اس طرح انشاءاللہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ہر چھوٹے اور ہر بڑے فتنوں سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم تمام کو ہر چھوٹے بڑے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہم تمام کی آنکھوں کی حفاظت فرما۔
ہم تمام کی نظروں اور شرمگاہوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ یقیناً عورتوں کا فتنہ آج سر چڑھ کر بولتے نظر آ رہا ہے، اگر تو ہماری حفاظت نہیں کرے گا تو ہم بھی پھسل جائیں گے۔ اے اللہ آج امام کیا، مؤذن کیا، متولی کیا، مصلی کیا، ذمہ داران کیا، عورتوں کا فتنہ ایسا ہے کہ ہم نے کتنے اماموں کو نہیں دیکھا ٹیوشن پڑھانے کے بہانے سے اس عورت کو حاملہ کر کے آتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو ہمیں محفوظ نہیں رکھا تو پھر ہم پھسل جائیں گے۔ پہلے ہی ہمارا ایمان اتنا کمزور کہ ہم نمازوں کی پابندی صحیح نہیں کرتے، ہم اتنے بے خوف کہ تجھ سے بھی صحیح سے نہیں ڈرتے۔ اے اللہ تو ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں بھی رکھ تجھ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بندہ بنا کے رکھ۔ اے اللہ تو ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تو ہمیں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہے اللہ تو انہیں حلال رزق عطا فرما۔ اے اللہ جو شادی شدہ ہے ان کی زندگی میں چین و سکون عطا فرما، اور جو کنوارے ہیں اللہ تو انہیں نیک اور صالح خوبصورت اور خوب سیرت جوڑا نصیب فرما۔ اللہ تو ہم تمام کو جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔